نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی فہم قرآن، اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تیسرا پروگرام حقیقی آزادی، اس کا حصول، یہ بھی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ حقیقی آزادی جو میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے، اس کا ایپیسوڈ نمبر 10۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں حقیقی آزادی کے 9 ایپیسوڈ اس سے قبل آپ کے سامنے کر چکا ہوں اور اب اس وقت جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حقیقی آزادی کا 10واں ایپیسوڈ ہے۔ عزیزان محترم، میں اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سماجی مسائل غیر جذباتی طرز فکر یعنی کہ سائنسی طرز فکر سے حل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں حل ہو سکتے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں آپ کو اس کی وجہ سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، سماجی مسائل غیر جذباتی طرز فکر یعنی کہ سائنسی طرز فکر سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر جذباتی طرز فکر میں جذبات کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، غیر جذباتی طرز فکر جو ہے یعنی سائنسی طرز فکر جو ہے اس میں جذبات کا عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی اس میں غصہ، حسد، بغض، کینہ، نفرت یا محبت، پسند یا ناپسند کو استعمال کر کے نتیجہ اخذ نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، اس کا نتیجہ صرف مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، مفروضے بنائے جاتے ہیں، پھر ان پر تجربات کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو حواس خمسہ ہیں ان کی مدد سے یہ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ طرز فکر صرف مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ غیر جذباتی طرز فکر جو ہے یہ صرف مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مادی مسائل وہ ہوتے ہیں جن میں مادہ کی کوئی بناوٹ، ان کی کوئی حیت اور ان کی کوئی ترکیب وغیرہ کے بارے میں ہمیں نے معلومات حاصل کرنی ہو، کوئی قانون ہم نے اخذ کرنا ہو مادی مسائل سے متعلق، مادہ سے متعلق۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارا غیر جذباتی طرز فکر ہے، یہ سائنسی طرز فکر یا غیر جذباتی طرز فکر جو ہے یہ سماجی مسائل حل کیوں نہیں کرتا، وجہ کیا ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ غیر جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان محترم، محمد کاشف، اب میری مثال کے اندر محمد کاشف ایک بڑھئی ہے یا کارپینٹر ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک آرا مشین ہے، وہ آرا مشین سے لکڑیاں کاٹتا ہے اور اس سے فرنیچر بناتا ہے اور فرنیچر بنا کر وہ اپنا فروخت کرتا ہے۔ یہ اس کا کاروبار ہے یا اس کا دھندا ہے۔ اب محمد کاشف کے دل میں 2 بڑی خواہشات ہیں۔ محمد کاشف کے دل میں 2 بڑی خواہشات ہیں۔ ایک خواہش تو اس کے دل میں یہ ہے کہ لکڑی سستی ہو جائے۔ لکڑی سستی ہو گئی تو ظاہر اس کو سستی ملے گی،
پیسے کم دینے پڑیں گے، فرنیچر جو ہے بنا کر وہ زیادہ قیمت پہ فروخت ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یعنی لکڑی سستی ہونے میں اس کا فائدہ ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ لکڑی سستی ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوسری خواہش یہ ہے کہ ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جائیں، جیسے کہ آٹا ہے، نمک ہے، چائے ہے، مطلب ہے سبزی گوشت وغیرہ، جو چیزیں ضروریات زندگی کی ہیں وہ اس کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں سستی ہو جائیں۔ جب یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی تو اس کی آمدنی زیادہ ہوگی، اخراجات کم ہوں گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کی یہ 2 بڑی خواہشات ہیں۔ تو وہ اپنی اس خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے جب عام انتخابات قریب آئے تو اس نے اپنی دونوں خواہشات کو سامنے رکھا، اور اس کو پتہ چلا کہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ عام انتخابات میں اس نے مہنگائی کو توڑنے کا نعرہ لگایا ہے۔ نیشنل پارٹی نے مہنگائی توڑنے کا نعرہ لگایا ہے، تو اب اس کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ کیوں نہ نیشنل پارٹی کی حمایت کی جائے، یہ مہنگائی کو توڑ دے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، میری چیزیں جو ہے، میرا فرنیچر زیادہ قیمت میں بکے گا، چیزیں خریدنے کے لیے مجھے زیادہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی تو مجھے بچت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب انتخابات آئیں گے تو میں اپنا ووٹ بھی نیشنل پارٹی کو دوں گا، بیگم کا ووٹ بھی ادھر دوں گا، جو بڑے بچے ہیں جن کے ووٹ ہیں ان کے ووٹ بھی ادھر دوں گا۔ تو اب انتخابات قریب آ گئے، تو انتخابات کے موقع پر محمد کاشف نے اپنا ووٹ بھی نیشنل پارٹی کو دیا، بیگم کا ووٹ بھی ادھر دیا، اپنے عزیز و اقارب کے ووٹ بھی ادھر دلوائے، یعنی کافی سارے ووٹ محنت کر کے، کاوش کر کے اس نے اپنے عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے ووٹ بھی نیشنل پارٹی کو دلوائے تاکہ نیشنل پارٹی جیت جائے اور اس کا فائدہ ہو۔ اب نیشنل پارٹی تو جیت گئی، لیکن جیتنے کے بعد جب اقتدار نیشنل پارٹی کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کچھ کام کیے، انہوں نے مطلب عوام کی بہتری بھلائی کے لیے کچھ کام کرنے تھے، اور کچھ کام ایسے بھی تھے جو انہوں نے ریاست کی بہتری بھلائی کے لیے بھی کرنے تھے۔ تو اب نیشنل پارٹی نے ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے، یعنی ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے جنگلات سے لکڑی کاٹنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے پہلے لوگ چوری چھپے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لکڑی بازار میں تھوڑا سا نارمل ریٹ پر مل جایا کرتی تھی، چوری چھپے وہ لاتے تھے۔ اب ان لوگوں پر سختی کی جانے لگی۔ جب ان لوگوں پر سختی ہونے لگی تو جو لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے چوری چھپے، ان پر مقدمے درج ہونے لگے، ان پر کیس بننے لگے اور انہیں گرفتار کیا جانے لگا۔ تو اس طرح لکڑی کی مقدار جو تھی، وہ جو شہر میں آ رہی تھی، بازاروں میں آ رہی تھی، وہ لکڑی کی مقدار تو کم ہو گئی۔ جب وہ کم ہوگی تو ظاہر ہے لکڑی مہنگی ہوگی۔ تو اب لکڑی کی مہنگی ہوگی تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا محمد کاشف کہ میرا جو تھا مطلب ارادہ یا میری سوچ یا میری خواہش تو یہ تھی کہ نیشنل پارٹی مہنگائی کو توڑ دے گی، اس نے تو الٹا لکڑی مہنگی کر دی ہے، تو اب میرے لیے فرنیچر بنانا مشکل ہو گیا ہے، لکڑی مہنگے داموں مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ ہوا کہ نیشنل پارٹی نے بعض مجبوریوں کی بنا پر لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دیا، بجلی بھی کم آنے لگی۔ اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے محمد کاشف کی جو آرا مشین تھی جس سے وہ لکڑیاں کاٹتا تھا اور فرنیچر بناتا تھا، وہ آرا مشین بھی بند رہنے لگی۔ 1 گھنٹہ بجلی آ جاتی ہے، 1 گھنٹہ مشین چلتی، پھر 2-3 گھنٹے بجلی بند رہتی، اس کی مشین بند رہتی۔ اب محمد کاشف تو پریشان ہو گیا، اب بجلی کی بندش کی وجہ سے اس کی مشین کا بھی چلنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ تو اب دونوں طرف سے وہ مارا گیا، ایک تو مہنگائی ہو گئی اور دوسرے لکڑی بھی مہنگی ہو گئی، اور دوسرے اس کو جو تھا فرنیچر بنانا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اب وہ اس پارٹی کو کوسنے لگا، نیشنل پارٹی کو کوسنے لگا، گالیاں دینے لگا، اور اس نے مطلب لوگوں دوستوں سے کہنا شروع کر دیا یار دفع کرو، یہ تو پارٹی بہت گندی پارٹی، اس کو تو ہم نے ووٹ دے کر جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، یہ تو پارٹی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کاشف نے اس پارٹی کو مطلب چھوڑ دیا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اور آئندہ میں اس پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا، نہ ہی اپنے گھر والوں کے ووٹ نیشنل پارٹی کو دوں گا، اور نہ ہی اپنے عزیز و اقارب کے ووٹ نیشنل پارٹی کو دوں گا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ عوامی پارٹی کی حمایت کرے گا۔ گویا کہ اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اس کا پہلا فیصلہ یہ تھا اپنے مطلب واقعات، اپنے حالات، اپنی صورتحال کا جائزہ لے کر اس نے یہ پہلے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نیشنل پارٹی کو ووٹ دیا جائے گا، اور اس نے نیشنل پارٹی کو ووٹ دیا۔ لیکن اب اس کا ارادہ، اب اس کے خیالات بدل گئے۔ اب اس نے سوچا کہ نیشنل پارٹی نے تو مجھے نقصان پہنچایا، لہذا اب اس نے نیشنل پارٹی کی بجائے عوامی پارٹی کی سپورٹ کا اعلان کر دیا، اور عوامی پارٹی کی حمایت کرنے لگ گیا، اور
یہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ عام انتخابات جب آئیں گے تو میں عوامی پارٹی کی حمایت کروں گا، نیشنل پارٹی کی مخالفت کروں گا۔ تو عزیزان محترم، کاشف اگر غیر جذباتی یا سائنسی طرز فکر کو استعمال کرتا، یہ بات سمجھ لیں کہ کاشف اگر غیر جذباتی یا سائنسی طرز فکر کو استعمال کرتا تو وہ اپنے پہلے اخذ کردہ نتیجہ یعنی کہ نیشنل پارٹی کی حمایت پر قائم رہتا۔ اگر وہ غیر جذباتی ہوتا، جذبات نے اس کے ذہن کو بدلا نا، اس کے دل میں یہ جذبات آ گئے کہ نیشنل پارٹی نے تو مجھے نقصان پہنچایا، جذبات نے اسے مجبور کیا کہ یہ پارٹی تو غلط ہے، اس پارٹی کو چھوڑو۔ اگر وہ غیر جذباتی ہوتا تو اپنا پہلا فیصلہ نہ بدلتا، اگر اس کے اندر جذبات نہ ہوتے تو اپنا پہلا فیصلہ جو نہ بدلتا، اس پر وہ قائم رہتا۔ یعنی اگر وہ غیر جذباتی یا سائنسی طرز فکر کو استعمال کرتا تو وہ اپنے پہلے اخذ کردہ نتیجہ یعنی نیشنل پارٹی کی حمایت پر قائم رہتا، ہیں جی۔ لیکن وہ جذبات و احساسات کا پتلا تھا، انسان تھا، آخر اس کے اندر جذبات تھے، احساسات تھے، تخیلات تھے، ہیں جی، تو پتلا تھا، اور اس کے جذبات و احساسات حالات اور واقعات اور اس کی پسند یا ناپسند، اس کی نفرت یا عداوت اس کے تابع تھے۔ جی ہاں، اس کے تابع تھے، اس کو کچھ چیزیں پسند تھی، کچھ چیزیں ناپسند تھی۔ پہلے اس کو نیشنل پارٹی پسند تھی، اب اسے نیشنل پارٹی ناپسند آنے لگی، ناپسند ہوگی اس کے لیے۔ اب پہلے وہ نیشنل پارٹی سے محبت کرتا تھا، اب وہ نیشنل پارٹی سے نفرت کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کے اندر جذبات تھے، احساسات تھے۔ یہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر قدرے کم ہوتے ہیں، انسان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ سینسٹیو ہے، اس کا دماغ زیادہ ہائی ہے، زیادہ ہائی پاور کا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، تخیلات آتے ہیں اس میں۔ تو جب نیشنل پارٹی نے اس کے مسائل حل نہیں کیے تو وہ اس پارٹی کے خلاف ہو گیا، وہ اس پارٹی کے خلاف ہو گیا۔ تو اس طرح اس نے اپنے اخذ کردہ پہلے نتیجہ کو ترک کر کے، اس کا پہلا جو نتیجہ تھا کہ نیشنل پارٹی کی اس نے حمایت کی تھی، اپنے اس نتیجہ کو اس نے ترک کر کے ایک دوسرا نتیجہ یعنی عوامی پارٹی کی حمایت کرنے کا نتیجہ جو تھا وہ اس نے اخذ کر لیا، اور اس کے مطابق اس نے عوامی پارٹی کی حمایت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے ہم غیر جذباتی یا سائنسی طرز فکر استعمال نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ وجہ ہے کہ انسان جذباتی ہوتا ہے، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر خیالات ہوتے ہیں، اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات کے مطابق چلتا ہے، انسان کو مشین تو نہیں ہوتا۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اس لیے کہ مادی اشیاء تو ایک جیسے حالات میں تجربات سے ایک جیسے نتائج دیتی ہیں۔ اب مادی چیزیں تو چونکہ ان کے اندر جان نہیں ہوتی، ان کے اندر احساسات نہیں ہوتے، وہ ایک جیسے حالات میں ایک جیسا نتیجہ دیتی ہیں مادی چیزیں۔ لیکن انسان جاندار ہونے کے حوالے سے ایک جیسے حالات میں جذبات رکھنے کی وجہ سے ایک جیسے حالات میں مختلف نتائج دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر سے سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بنیادی وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی اور آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ پس ثابت ہوا، ہمارے سامنے یہ رزلٹ اخذ ہو گیا ہے کہ غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر سماجی مسائل کو کسی قیمت پر بھی حل نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔